جو 1973 کے آئین میں جو صوبائی خود مختاری ہے، اس سے کم صوبائی خود مختاری شیخ مجیب الرحمان مانگ رہے تھے 6 نکات کے ضمن میں. وہ سارے نکات ہم نے ایڈجسٹ کیے. اگر ہم اس وقت ایڈجسٹ کر لیتے تو ملک نہ ٹوٹتا. 1956 کا آئین بنا تو 62 میں دوسرا آئین آ گیا. 62 سے پہلے یعنی 56 میں آئین بنا تو 58 میں مارشل لا لگ گیا، وہ آئین ختم. پھر مارشل لا کے زیر انتظام ایک آئین بنا، وہ بنیادی جمہوریتوں کا تھا. 62 میں وہ آئین لاگو ہوا. تو وہ 67 کی ایوب خان کے خلاف جو تحریک تھی، اس کے نتیجے میں جب یحییٰ خان کو حکومت ملا تو اس نے آتے ہی اپنا ایک لیگل فریم ورک آرڈر دیا جس نے پچھلے آئین کو معطل کر کے رکھ دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. پاکستان کے معاشی، سیاسی، دفاعی تمام پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی سر، سب سے پہلے تو وہی سوال، ایک طرف پنجاب اسمبلی کے باہر ہزاروں کی تعداد میں پولیس نفری، بختربند گاڑیاں اور کرفیو کا سما، جبکہ کے پی کے میں اسمبلی کے باہر جشن اور بھنگڑے اور یہ سب کچھ. یہ دو صوبے ایک ہی ملک کے دو صوبے اور دونوں صوبے کے نظام حکومتیں سنبھالنے کے حوالے سے جو امپریشن ہے، اس پہ آپ تھوڑا سا اپنا تجزیہ دیں گے. ایک بات تو بنیادی سی ہے کہ میں کافی عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پر ہمارا ملک 4 جزیروں میں تقسیم ہو چکا ہے. ہر صوبے میں حکومت دوسری پارٹی کی ہوتی ہے. اس سے پہلے کبھی یہ ہوتا تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر آئی جے آئی کی اگر حکومت بنی تو تقریباً صوبوں میں صورتحال ملتی جلتی ہوتی تھی، تھوڑے جمع تفریق کے ساتھ. اب تو یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی، کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف، اور بلوچستان میں جو علاقائی پارٹیاں ہیں وہ کسی قومی جماعت کے ساتھ مل کر تو وہ بنا لیتی ہیں، لیکن وہ زیادہ مضبوط عموماً نہیں سمجھی جاتی حکومت. وہاں حکومتیں ٹوٹتی پھوٹتی بھی زیادہ ہیں. تو اس لیے 4 صوبوں کے حالات جو ہیں وہ مختلف نظر آتے ہیں. یہی حال کلچرل پوزیشن کا بھی اپنا اپنا کلچر ہے. لیکن جس واقعے کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا ہے تو وہ کوئی خوشگوار واقعہ نہیں تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پتہ نہیں کون سے ایسے عقل مند منتظم ہیں جو اس طرح کے حالات پیدا کر کے تاثر بگاڑ دیتے ہیں. اور میں عرض کروں کہ پہلے بھی یہ اردو کی ضرب المثل کوٹ کی ہے کہ بد سے بدنام برا. تو یہ جو بدنام کرنے کی ایک کوشش کہہ لیں اس کو، یا تاثر ایسا پیدا کرنا کہ حکومت جو ہے وہ جمہوری روایات کی شاید قائل نہیں ہے، تو اس طرح کر کے کوئی خدمت نہیں کر رہے. جس کسی نے بھی وہ فیصلہ کیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے باہر اتنی بڑی تعداد میں پولیس تعینات کرنے کا، کوئی باہر سے تو کسی گروہ کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں تھا. عوام کے اندر بھی کوئی احتجاجی تحریک نہیں چل رہی تھی کہ جو جلوس لے کے پہنچ جاتے. تو یہ بلا وجہ کی ایک پریکٹس تھی جو اچھی نہیں تھی. یہ اچھا ہوا کہ کے پی کے میں ایسا نہیں ہوا، لیکن کے پی کے اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی گرما گرمی ہمارے کلچر کے مطابق ہی ہے. ایک خاتون نے گھڑی لہرا دی، وہ سمبولک ہے میرا خیال ہے. خان صاحب پہ چونکہ ایک گھڑی کا الزام تھا تو انہوں نے وہ اس کے جواب میں ان پر لوٹے برسائے گئے، یہ لوٹا مارا گیا، یہ نہیں لگا. وہ پھر اس طرح کے جو حالات، ایک کسی نے جوتا بھی شاید اچھالا. تو یہ مطلب آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جو خبروں کا موضوع بنتے ہیں. اگر کوئی واقعہ ہی نہ ہو تو پھر خبر ہی کوئی نہ ہو. تو میڈیا کا اس سے اچھا دل لگا رہتا ہے، پیٹ بھرا رہتا ہے. تو یہ اپنے اپنے انداز میں ہے. ہر جگہ ہر طرح کی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل کوئی آئیڈیل صورتحال ہے، لیکن انواع اقسام کی صورتیں ہیں جس میں لہو گرم رکھنے کے لیے لوگ بہانے تراشتے رہتے ہیں. جی بہت شکریہ. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ 2 دہائیوں سے کہہ سکتے ہیں
کہ ہم تقسیم میں ہیں کہ وہ آپ کا اور یہ میرا صوبہ، یہ میرا صوبہ وہ آپ کا صوبہ، بندر بانٹ والی صورتحال ہے؟ بندر بانٹ والی نہیں کہہ سکتے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تیری میری پہ آ گئے ود دا پیسج آف ٹائم. اب دیکھیں 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ صوبائی خود مختاری، نیم خود مختاری دی گئی. جو 1973 کے آئین میں جو صوبائی خود مختاری ہے، اس سے کم صوبائی خود مختاری شیخ مجیب الرحمان مانگ رہے تھے 6 نکات کے ضمن میں. وہ سارے نکات ہم نے ایڈجسٹ کیے. اگر ہم اس وقت ایڈجسٹ کر لیتے تو ملک نہ ٹوٹتا. ہمارے ہاں یہ تجربہ 73 کے آئین میں، چونکہ اس وقت بھٹو صاحب حکومت میں آئے تھے، اور وہ حکومت بھی وہ کوئی اس طرح کے الیکشن نہیں تھے کہ جو حکومت بنانے کے لیے الیکشن ہوا ہو. الیکشن جو 70 کا تھا وہ اصل میں آئین سازی کے لیے تھا. اس کے نتیجے میں جو اسمبلی وجود میں آئی، اس کے جو نتائج تھے انتخابی، اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. جس کی واضح اکثریت تھی ان کو حکومت میں آنے کا موقع نہیں دیا گیا، حکومت بنانے کا موقع نہیں ملا. تو چنانچہ ایک ریوولٹ شروع ہوا، ایک تحریک شروع ہوئی بغاوت کی مشرقی پاکستان میں. تو اس وقت نتیجہ یہ نکلا، چونکہ ہمارے درمیان 1000 میل تک دشمن ہی دشمن بیٹھا ہوا تھا، اس نے فائدہ اٹھایا، اور ہر دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے. تو چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صوبائی خود مختاری 1973 کے آئین میں دی گئی، اس سے آہستہ آہستہ اپنے اپنے صوبے کے اندر مقبولیت حاصل کرنے کے لیے جس طرح کے نعرے لگائے گئے، پروگرام دیے گئے، اس سے یوں محسوس ہوا کہ ہم علاقوں میں بٹ کے رہ گئے ہیں. تو میں تو اس کو اسی طرح محسوس کرتا ہوں کہ یہ ہم جو 73 کا مقبول آئین ہے، جو الحمدللہ کہ ابھی تک چل رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو آئین ہے ان کی عمریں بڑی کم ہوتی تھی. 1956 کا آئین بنا تو 62 میں دوسرا آئین آ گیا. 62 سے پہلے یعنی 56 میں آئین بنا تو 58 میں مارشل لا آ گیا، وہ آئین ختم. پھر مارشل لا کے زیر انتظام ایک آئین بنا، وہ بنیادی جمہوریتوں کا تھا. 62 میں وہ آئین لاگو ہوا. تو وہ 67 کی ایوب خان کے خلاف جو تحریک تھی، اس کے نتیجے میں جب یحییٰ خان کو حکومت ملا تو اس نے آتے ہی اپنا ایک لیگل فریم ورک آرڈر دیا جس نے پچھلے آئین کو معطل کر کے رکھ دیا. وہ ایل ایف او جو تھا اس کے تحت ایک طرح سے عبوری آئین دے دیا گیا، 1 مین 1 ووٹ. کہ پہلے آپ کو شاید پہلے علم ہو کہ جو 62 کا آئین تھا اس کے تحت پیرٹی تھی دونوں صوبوں میں، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. تو تاکہ کسی ایک کو کیا کرنا، منمانی کرنے کا موقع نہ ملے. تو اب اس کے بعد یہ سوچا کہ اب یحییٰ خان صاحب نے یکدم آتے ہی کہا کہ نہیں جی 1 مین 1 ووٹ، جہاں جتنی آبادی ہے اس کے مطابق نشستیں. تو چنانچہ وہ 52% سے زیادہ مشرقی پاکستان تھا، تو وہاں سے زیادہ لوگ تھے. اور پھر وہاں پر یہ ہوا کہ ایک ہی پارٹی کی مقبولیت تھی، اور نہ صرف مقبولیت تھی بلکہ ایسی بے پناہ مقبولیت تھی کہ وہاں سے صرف 2 MNA منتخب ہوئے جو عوامی لیگ کے نہیں تھے. ایک نور الامین صاحب جو بعد میں نائب وزیر اعظم بنے، نائب صدر بھی بنے. دوسرے تھے راجہ تری دیو رائے. راجہ تری دیو رائے کا قبیلہ ان کی کانسٹیچوئنسی میں اتنا مضبوط تھا کہ وہ سیاسی لہر نے اس کو متاثر نہیں کیا اور وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے. اور وہ نان مسلم تھے، وہ ایک قبیلہ تھا اس کے وہ سربراہ تھے. باقی سارے کا سارا شیخ مجیب الرحمان لے گئے، عوامی لیگ لے گئی. اب جب وہ اتنی سیٹیں لے گئے تو پھر ظاہر ہے وہ آئین کے مطابق ان کا آئین یا اصول قوانین کا روایات، آئینی روایات کے مطابق سمجھنے وہ یہ تھا کہ ان کو حکومت ملنی چاہیے تھی. لیکن پھر لیت لال سے کام اس موقع پر مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو رویہ تھا، سمجھا یہ گیا کہ وہ چونکہ انہوں نے ملاقاتیں کی تھی جنرل یحییٰ خان سے، اور جنرل یحییٰ خان صاحب کے بارے میں اب لوگوں کا یا اس وقت بھی یہ ایک بدگمانی تھی یا ان پر الزام تھا دونوں پر کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ فوری طور پر حکومت سول کے حوالے کی جائے. وہ چاہتے تھے کہ ان کی پریزیڈنسی قائم رہے، اس طرح کا سودا ہو جائے مقبول جماعتوں کے درمیان، مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کے ساتھ، مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے ساتھ، کہ صدارت بھی ان کی برقرار رہے اور حکومت بھی بن جائے. لیکن وہ شیخ مجیب الرحمان نہیں مانے اس پر. بھٹو صاحب نے پھر جو لائن لی وہ اس کے خلاف تھی کہ جو یحییٰ خان نے ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا تو یقین تھا کہ اس میں چونکہ واضح اکثریت ان کی موجود ہے تو وہ حکومت بنانے میں، قائد امان بنانے میں، اسپیکر بنانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے.
تو چنانچہ بھٹو صاحب نے ادھر سے دھمکی دے دی کہ جو جائے گا وہ ون وے ٹکٹ لے کے جائے، واپس نہ آئے، اور ایک یہ بھی دھمکی دی کہ جانے والوں کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ایک جملہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب دو پارٹیاں پاپولر ہیں تو دو وزرائے اعظم بنا لیں۔ پھر وہ انہوں نے ایک جملہ کہا تو اس پر رضی ناجی صاحب مرحوم نے اپنے اخبار میں ایک سرخی لگا دی، اس کا لیڈ تھی کہ ادھر ہم ادھر تم۔ وہ ایسی چپکی بھٹو صاحب پر کہ وہ پھر یہی سمجھا گیا کہ انہوں نے کہا جی دو حکومت، ادھر آپ کی حکومت ادھر ہماری حکومت، وہ آپ کا ملک یہ ہمارا ملک، اس طرح کی اس کا مفہوم آ گیا۔ چنانچہ وہ جو الیکشن تھا اس کے نتائج کو قبول نہیں کیا گیا، اس کے خلاف اب جب آس پیدا ہو جاتی نا، مائی پوائنٹ از کہ شیخ مجیب الرحمن صاحب کا جو پروگرام تھا اس پر آپ ان سے نیگوشیٹ کر لیتے۔ اس سے پہلے بھٹو صاحب مل کر بھی آئے تھے تو انہوں نے آ کے یہ خوشخبری دی تھی کہ شیخ مجیب الرحمن صاحب 6 میں سے 5 نکات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ایک نکتہ ہے اس پر بھی ہم بات چیت کر لیں گے، لیکن جمہوری نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ جس پارٹی نے جو منشور دیا ہے الیکشن کے موقع پر وہ اخلاقی طور پر پابند ہے کہ اس منشور پر عمل کرے، کوئی سی پارٹی ہو۔ وہ اگر عوام کو ایک اپنا پروگرام دیتی ہے، منشور دیتی ہے، اور عوام اس منشور پر ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر وہ لازماً فرض بن جاتا ہے اس لیڈرشپ پر جو ووٹ لیتی ہے کہ وہ اپنے منشور پر عمل کرے، کیونکہ ووٹ اس کو ملا ہوتا ہے۔ اب شیخ مجیب الرحمن صاحب سے اب آپ کہتے کہ جی تو اس پر بھی بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں وہ 5 نکات چھوڑنے پر تیار ہو گئے، پھر بھی معاملہ نہ سلجھ سکا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، وہاں تحریک چلی اور پھر باقی سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ اب جو یہاں پر صورتحال ہے وہ اسی آئین کے تحت ہے جو مشرقی پاکستان جانے کے بعد آئین بنا تھا۔ ٹھیک ہے، اس آئین میں مشرقی پاکستان وہ تو اب رہا ہی نہیں تھا، وہ بنگلہ دیش بن گیا، تو مغربی پاکستان کے میں پھر یہ ہوا مغربی پاکستان میں یہ ہوا کہ تازہ زخم کھائے ہوئے تھے، پاکستان ٹوٹا تھا، تو پھر ایک اور سا جذبہ پیدا ہوا، جو تھوڑے بہت اختلافات تھے، لوگوں نے تھوڑا پس پشت رکھتے ہوئے منیمم پوائنٹس کے اوپر مل کر ایک آئین بنایا، اور وہ آئین 73 کا اسی لیے وہ متفقہ آئین تھا کہ اس کے اوپر جتنی سیاسی جماعتیں تھیں سب اس پر متفق تھیں۔ چونکہ یہ متفقہ آئین تھا اور ہے، اور اسی لیے ابھی تک قائم ہے۔ 50 سال سے اوپر ہو گئے نا، اس 14 اگست کو وہ نافذ ہوا تھا، تو نصف صدی ہم نے گزار لی اس آئین کے تحت۔ اس آئین میں جو صوبائی خود مختاری دی گئی ہے اس کے تحت سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قوتوں کو مقبولیت کے لیے وہ لبرٹی مل گئی، وہ آزادی مل گئی، وہ نعرے لگانے کی جو اس سے پہلے نہیں لگائے جا سکتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی 2 صوبوں میں ایک سیاسی پارٹی اس وقت پاپولر نہیں ہے، ایبسولوٹ جو اکثریت ہے وہ لے کر نہیں آئی، جس کو سنگل لارجسٹ پارٹی بھی کہتے ہیں، وہ بھی سنگل لارجسٹ تو ہے لیکن اکثریت ہی نہیں ہے، وہ آدھے سے زیادہ ممبران اس کے نہیں ہیں، اس لیے یہ جہاں ہیں وہاں حکومت بن رہی ہے، پنجاب میں بن رہی ہے۔ تو پنجاب میں مسلم لیگ، سندھ میں پیپلز پارٹی، KPK میں PTI، جس کا نام اب کوئی سا بھی رکھ لیں آپ، وہ میرا خیال سنی تحریک کے نام سے چلے گا کام۔ تو اور بلوچستان میں اب آپ دیکھ رہے ہیں استعفے آ رہے ہیں، یہ اور کسی صوبے سے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ صوبے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کو صوبے میں اپنا کردار زیادہ نظر آ رہا ہے، تو اس لیے اب وہاں پہ تھوڑی توڑ پھوڑ بھی ہوگی، تھوڑی نئی صف بندی ہوگی۔ کل تک جو اکٹھی تھیں پارٹیاں ان میں سپلٹ ہوگی، جو کل تک دور تھیں نزدیک آئیں گی، اور وہاں راتوں رات، اور آصف زرداری صاحب کو وہاں پہ کافی ملکہ بھی حاصل ہے، وہ تو ہر جگہ ہی ہے، لیکن وہاں ان کا اثر و رسوخ کافی ہے، اس لیے خیال یہ ہے کہ وہاں بھی پیپلز پارٹی کو حکومت میں حصہ ملے گا۔ لیکن جس طرح وہ سندھ میں ہے کہ اکیلی بنا سکتی، اسی طرح کوئی پارٹی بھی 2 صوبوں میں اکیلی نہیں بنا سکتی۔ جی بہت شکریہ۔ 50 سال گزرنے کے باوجود 73 کا آئین سے لے کر آج تک وہاں تم یہاں ہم وہاں تم، یعنی کہ سندھ والے کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہماری حکومت ہے، تو پنجاب والے کہتے ہیں یہاں پر ہماری ہے، اسی طرح KP والے کہتے ہیں کہ یہاں پر ہماری ہے، تو بلوچستان والے کہتے ہیں کہ یہاں ہماری ہے۔
یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، محب وطن عوام کے لیے، محب وطن لوگوں کے لیے اور اداروں کے لیے بھی۔ اچھا، اس کے لیے بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ عوامی رائے اس طرح نہیں ہے کہ اگر سندھ ہے تو پھر صرف سندھیوں کا، یا لیکن تاثر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ تاثر اس طرح کا ہے کہ یہ پارٹیوں کے حوالے ہو گئے ہیں صوبے کہ مقصود، لیکن سندھ میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ وہاں پر ایم کیو ایم بھی ایک طاقت ہے، اس کو اگنور کر کے بھی حکومت نہیں بنائی جا سکتی، اس نے ایک حصہ اپنا بھی وصول کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت میں وہ آ سکتی ہے اس کے ساتھ مل کے آ جاتی ہے، لیکن وہاں پر مقبولیت پیپلز پارٹی کی ہے انٹیریئر سندھ میں، جس کو آپ کہتے دیہی سندھ۔ جی بہت شکریہ۔ 73 کا آئین بننے سے لے کر آج تک 50 سال گزرنے کے باوجود جو ایک تاثر قائم کیا ہوا ہے یا تاثر قائم کیا جا رہا ہے ہمارے صوبوں میں، سندھ والے، سندھی یا پیپلز پارٹی وہاں کہتے ہیں کہ تاثر قائم کرتے ہیں کہ یہاں ہماری عمر، وہاں تم، یہاں ہم وہاں تم۔ پنجاب والے جو یہاں سیاسی لیڈران ہیں، جیسے زیادہ تر نون لیگ یہاں پہ کافی مقبول ہے بنسبت دیگر جماعتوں کے، تو وہ بھی یہی ہے کہ پنجاب ہمارا، سندھ تمہارا۔ کے پی کے میں تحریک انصاف گزشتہ 1 دہائی سے بھی زیادہ سے مقبول ہے، 2 دہائیوں سے، 20 سال، 2 دہائیاں ہونے والی ہیں۔ وہاں بھی یہی تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ یہاں ہم وہاں تم۔ اب اس یہاں ہم وہاں تم والی جو صورتحال ہے اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہے، وہ حلف اٹھانے جا رہا ہے کے پی کے میں، اور پنجاب پولیس اسے گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہنچی، ہنگامہ رائی پچھلے 1 ہفتے سے چل رہی ہے۔ یعنی کہ ایک صوبے کی انتظامیہ دوسرے صوبے سے ٹکرانے کی طرف یہ بار بار اس طرف ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے، محب وطن پاکستانیوں کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے، ہماری اس قومیت کے لیے انتہائی خطرناک سچویشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، خدا را۔ اچھا، اس میں ایک اچھی بات بھی ہے، ایک اچھی بات اس کو یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی اس طرح کی تقسیم ہے وہ صوبوں میں ہے کہ ایک صوبے میں جس کی اکثریت ہے وہ سمجھتے ہیں، لیکن جب وفاق میں جاتے ہیں تو سب شیر و شکر ہوتے ہیں، مل کے حکومتیں بناتے ہیں، اور اب بھی 1 سے زائد پارٹیاں بنائیں گی، تو اس لیے الارمنگ سچویشن نہیں ہے ابھی، لیکن یہ اگر تقسیم مزید مضبوط اور پکی ہوتی گئی اور وفاق کی سطح پر بھی اس سوچ کے تحت لوگ سیاست کرنے لگ گئے کہ یہ ہم نے اپنے صوبے کے آدمی کو سپورٹ کرنی ہے یا دوسرے صوبے کے آدمی کو سپورٹ نہیں کرنی، پھر خطرناک ہوگی۔ جی بالکل، وہاں پر الارمنگ سچویشن ہے۔ اور اگر 73 میں، اور اگر جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ 73 سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا، جس کا اقتدار تھا اس کو اکثریت والے کو حکومت مل جاتی، 70 میں ہونے والے انتخابات میں بھی جس کی اکثریت تھی اس کو اقتدار نہ سونپ کر ہم نے جو خمیازہ بھگتا وہ تا قیامت ناقابل فراموش ہے، اور 50 سال گزرنے کے باوجود ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ آج بھی صورتحال کچھ اس سے ملتی جلتی ہے کہ تاثر جو قائم ہے مختلف صوبوں میں وہ اسی طرح ٹکراؤ کی سی سیاست ہے، صوبائی سطح پر یا صوبائی سطح کے سیاستدانوں کے حوالے سے عوام اس میں پس رہے ہیں۔ خدا را ادھر تم اور ادھر ہم کی سیاست سے باہر نکل کر سیاستدانوں کو، اداروں کو، ان چیزوں کو ایک قومی یکجہتی کی سیاست کرنی چاہیے، عوام کی بھلائی کی کرنی چاہیے۔ ہم آتے اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ گزشتہ چند دن پہلے اچھرا میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں قرآنی آیات سے مماثلت رکھنے والے الفاظ لکھے ہوئے تھے ایک خاتون کے لباس پر، اور جو ہنگامہ کھڑا ہوا عوام نے دیکھا۔ ہم پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ وقوعہ کیا تھا؟ وہ تو سب نے دیکھا ہے، اس وقوعے کے پس پردہ اور آنے والے وقتوں میں اثرات کیا ہوں گے سر؟ اصل میں یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم نعرے باز قوم ہیں، عمل ہمارے ہاں کم ہے اور نعرے زیادہ ہیں۔ یہ کئی مثالیں ہمارے ملک میں اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں کہ جذباتیت کے تحت ہجوم کٹھا ہوا، ہجوم بے قابو ہوا اور اس نے خون ریزی بھی کی، اور اس وقت جو صورتحال ہوتی ہے اس میں آپ کا لا اینڈ آرڈر پرے کہیں بیٹھ کے منہ چھپائے بیٹھا ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور جہاں بھی موب ان ایکشن ہوتا ہے وہاں پر پولیس کو دم دبا کے نکلنا پڑتا ہے، یہ چھپ جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ اس موقع پر صرف یہ ہوا ہے کہ اس خاتون کو ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے، بلا کے شاباش دی ہے
کہ اس نے اس بچی نے جو ایس پی ہے پولیس میں رینک کی ہے اے ایس پی جس نے بڑے حکمت کے ساتھ اس خاتون کو وہاں سے نکالا ہے. کسی نے بہت اچھا کیا جو پولیس کو اطلاع کی, اور پولیس نے بھی بڑا اچھا کیا کہ وہاں آ کے جی پولیس کا رول بہت اس خاتون کا بہت بڑے عرصے کے بعد پولیس کی کارروائی کو, اور اسے حکمت عملی سے کیا, فورس نہیں استعمال, ہاں فورس نہیں, حکمت عملی. اس کو وہ جس طرح اپنے بغل میں لے کے اس خاتون کو نکلی ہیں, وہ اوپر پہلے چادر اڑائی, جی بالکل, چھپایا اس کے لباس کو, ہجوم کو بھی اعتماد میں پہلے ہجوم کو کہا کہ ہم قانون کے مطابق میں لے کے جا رہی ہوں, اس کو تھانے لے کے جا رہی ہوں. بات بھی صحیح تھی, تھانے جا کے تو ظاہر ہے اس نے کوئی کرائم تو کیا نہیں تھا, تھانے جا کے اس کو چھوڑ دیا, لیکن اس ہجوم سے جیسے لے کے نکلی ہے, یہ تو ہے پولیس کا کارنامہ, اے ایس پی کا. آنے والے وقتوں میں کیا دیکھتے ہیں ان چیزوں کو اسی طرح ہم چلائیں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں, یہ سنگ دلانہ طور پر جو ہمارے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں تو یہ بٹن دبانے سے آف نہیں ہوں گے, بٹن دبانے سے آن نہیں ہوئے. ہم ایک, آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کسی کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگ جائے پھر سمجھیں کہ اس کی زندگی ختم, ایسے ہی کوئی تحقیق نہیں, کوئی تفتیش نہیں. ہاں عدالت سے اگر رہا بھی ہو جاتی معاشرہ اس کو مار دیتے, پھر مار دیتے, یہاں تک کہ جیل کے اندر مار دیتے. ایسے گجرانوالہ میں امیر جماعت اسلامی حافظ قرآن, ان پر کسی نے الزام لگا دیا. کیا انہوں نے کیا تھا, اب دیکھیں قرآن حکیم اگر ضعیف ہو جائے, اس کے اوراق ضعیف ہو جائے, تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے یا ٹھکانے لگانے کے لیے اگر یہ لفظ توہین والا نہ ہو, پھر 3 ہی طریقے بتائے گئے, 3 طریقوں کی اجازت ہے. اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے, بہتے پانی میں بہا دیا جائے, یا اس کو اس احتیاط کے ساتھ نظر آتش کیا جائے کہ اس کی راکھ بھی اڑ کے کہیں نہ جائے. اس طرح کا, اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑی بڑی پرنٹنگ پریس ہوتے ہیں اس میں بھٹیاں بنائی ہوتی ہیں جس کے اندر ہی ہو جاتے ہیں. خیر, وہ حافظ سینے میں قرآن حکیم تھا, وہ بوسیدہ اوراق کو لے کر اسی طرح ڈھانپ کے آگ لگا رہے تھے. ہمارے عوام الناس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اور جائز طریقہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جلا دیا, بھئی یہ لفظ کہنا تھا, لوگ اکٹھے ہو گئے, اینٹیں مار مار کے جناب دروازہ توڑا, حافظ صاحب کو گھسیٹا, باہر لا کر مارا, مار کے جیپ کے پیچھے باندھا ٹانگوں سے, اور گھسیٹ کے گجرانوالہ کی سڑکوں پر اس کو گھسیٹتے رہے. حافظ قرآن, امیر جماعت اسلامی, دین کا شعور تو ہوگا نا ان کو. تو یہ ہے ہمارا, جس پہ الزام ایک دفعہ لگا دیا پھر وہ نہیں بچتا. بس یہ اسی وہ سیریز ہے جو یہاں آ کے, اگر اسی طرح پولیس حکام جو ہیں دانش مندی کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں تو حالات سنبھل سکتے ہیں, سدھر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ میں اس کو ایک اچھی پیش رفت سمجھتا ہوں. اللہ کرے کہ آگے بھی اس کے ساتھ ساتھ چلیں اور ہمارے ہاں ایسے خونی واقعات نہ ہوں, ریپیٹ ہوں, کہ جو خاندانوں کو سالوں تک رلاتے رہیں. جی بالکل اسی طرح ہی کہ یقیناً عربی زبان ہمارے لیے بہت محترم ہے. عربی زبان میں قرآن پاک کا نزول ہوا, اس کی تحریر لکھی گئی. جو کچھ قرآن پاک میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک جو کچھ ہے, ہم لفظ با لفظ اس کو قرآن سمجھتے, ہمیں سمجھنا چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر عربی میں لغت ہے, زبان ہے, اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیات کریمہ کے علاوہ اگر عربی میں کچھ بھی لکھا ہو تو اس کو ہم مقدس نہیں کہہ سکتے, میرا خیال ہے. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ آدمی کو پڑھ کے آیا وہ قرآن پاک کی آیت ہے یا نہیں ہے, اس کی تصدیق پہلے کر لینی, ڈیزائن دیکھ کر نہیں, اس کو پڑھ کے سمجھ کے پھر اس کے بعد جو بات کرنی چاہیے وہ آنا چاہیے. ویسے بھی توقع نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے اس طرح کرے گا کہ وہ قرآنی آیات پہ مشتمل لباس. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو افہام و تفہیم اور شعور جیسی نعمت سے نوازے. سوال آتا ہے سر, مہنگائی اور مہنگائی, ایک ماہ میں 3 بار بجلی, گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جو مہنگائی بڑھ رہی ہے ہمارے حکمرانوں سے گزشتہ 2 دہائیوں سے تو ہم واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں, اور حل ہی کوئی نہیں ہے. بڑھا دو, کوئی بھی اپنی عیاشیاں, حکمران, بیوروکریسی, سیاستدان, ہمارے اسٹیبلشمنٹ وہ کم کرنے کے لیے نہیں ہے
کسی بھی طرح سے وہاں سے ان کو دی جانے میں سہولیات کم کرنے، عوام پر جو ہے نا وہ مہنگائی یہ بھی مہنگی کر دو، پیسہ کم ہے ہمارے پاس، ظاہری بات ہے ان کی جو ہم گورنمنٹ ملازمین ہیں چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق ہو، اس کے اوپر قومی خزانے سے اس کی تنخواہ سے لے کر گاڑیوں کے فیول، رہائش، بجلی، گیس دی جا رہی عوام کے پیسوں سے۔ اب وہاں فنڈنگ کم ہے، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، عوام پہ اور ٹیکس لگا دیں اور مہنگا کر عوام سے، اور عوام بھوکی مرتی جا رہی ہے، اور گورنمنٹ کے پاس سوائے مہنگائی کے اور کوئی حل نہیں ہے۔ اتنے جاہل قسم کے، اتنے میں کہتا ہوں گوار قسم کے وہاں پالیسی میکر بیٹھے ہوئے کہ اور حل ہی کوئی نہیں، راستہ ہی کوئی نہیں سمجھ آتا کہ ہم اخراجات کو پورا کیسے کریں، مینٹیننس کیسے کریں۔ اصل میں ایک زمانے میں ہم اس نظریے کے قائل نہیں تھے، لیکن اب عملی طور پر دیکھا جائے تو تقسیم معاشرے کی اسی دو طبقات میں ہی ہو گئی ہے، ایک جس کو ہیوز کہتے ہیں، دوسروں کو ہیو ناٹس کہتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس سب کچھ ہے اور ایک وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو دو طبقات کی آپس میں یہ تو کھینچاتانی ہو سیاست میں، وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ فیصلہ ہیوز والے کرتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، فیصلہ کرنے والے وہ ہیں، تکلیف میں پہنچ جانے والے وہ ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے۔ تم مرے کو مارے شاہ مدار والی بات ہے، تو جتنے ہمارے شاہ مدار ہیں نا وہ پھر بجٹ بھی بناتے ہیں وہ، اور کسی زمانے میں ایوب خان کے زمانے تک قیمتوں میں اگر کوئی رد و بدل ہوتا تھا تو بجٹ کے موقع پر ہوتا تھا، ٹیکس دیکھ کر کے کس پر لگایا گیا کس پہ گھٹایا گیا۔ اب تو ہر روز بجٹ آ رہا ہوتا ہے، اب تو بجٹ کی آپ نے دیکھا ہوگا آہستہ آہستہ اب بجٹ تاریخ کا لوگوں کو انتظار ہی نہیں ہوتا، پتہ یہ کہ سارا کچھ تو روز ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ کوئی بہت پیشگوئی تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ جتنے آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے عیاشیوں کی طرف اور نمود و نمائش کی طرف، یہ اس کے اوپر تعیشات کو جب تک قابو نہیں پائیں گے، دیکھیں نا ایک آدمی ہے جس کے آٹا نہیں پورا ہو رہا گھر کا، روٹی نہیں پکا سکتے، بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، علاج نہیں کرا سکتے، ان کے سامنے جب اس طرح کے نمود و نمائش کے قصے ہوں گے، جب اسراف ہوگا، جب تعیش ہوگا، تو پھر کسی وقت بھی پیمانہ چھلک سکتا ہے۔ بیشتر اس کے کہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو، توازن قائم کر لے طلب اور رسد میں، اور جو جس کی ضرورت ہے کم از کم اتنا اس کے پاس ہو کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے، پھر تو کام شاید چل جائے، ورنہ مشکل بڑھتی چلی جائے گی اور نوبت یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ تصادم کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے بزرگ 2 دہائیاں پہلے جو دیکھتے آئے ہیں کہ جب بجٹ کی تقریر ٹی وی پہ نشر کی جاتی تھی، لیٹ نائٹ تک یا دوپہر تک ٹی وی پہ آنکھ جھپکائے بغیر تقریر سنتے تھے، کیونکہ بجٹ میں کہیں نہ کوئی غریبوں کے لیے ریلیف کی بات ہو رہی ہوتی تھی۔ وہ 1 یا 2 باتیں سننے کے لیے ٹی وی سکرین پر آنکھیں جمائے بیٹھے تھے۔ آج بجٹ کی بات سنتے ہیں اور یقین جانیے غریبوں کا کلیجہ کانپ رہا ہوتا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں کہ بجٹ آ رہا ہے پھر مر گئے، کوئی نہ کوئی مہنگی چیز اور ہو گئی۔ تو خدا را پاکستانیت کو بچانے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، اس غریب عوام کو بچانے کے لیے ہمیں کفایت شعری اور سادگی اپنانا ہوگی، اور یہ اوپر سے شروع ہوگی۔ غریب کے پاس تو سادگی کیا، اب وہ تن ڈھانپنے کے لیے پھٹا پرانا کپڑا بھی نہیں رہ گیا۔ جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارا اشرافیہ طبقہ ہے، وہاں سے شروع ہوگی تو نیچے تک آئے گی اور پاکستان اور غریب بچ پائے گا، ورنہ اب یہ بچنا کوئی اتنا آسان نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔
ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔